تو خیر ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. وہی ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا. اب غلط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا حال ہو سکتا ہے. اگر حال ہو تو ترجمہ یہ صحیح ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی، یعنی ایک ہی آیت کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں. اس کو انقطاع بھی کیا جاتا ہے یہاں سے. اور کیا معنی نکلیں گے اب سمجھیے. اسی نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم اب تک کچھ نہیں جانتے. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے اور تم اب تک کچھ نہیں جانتے. سبحان اللہ. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ نہیں کہا ما علمتم شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا. لا تعلمون شیئا فعل مضارع، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے. اس نقطۂ نظر سے آپ اس کو دل کے اندر اتار کے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب اب تو ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں مسلمان قرآن پڑھ کے تنقید کرتا ہے. مسلمان پڑھتا ہے قرآن اور کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا یہاں پہ، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی. اٹس ویری illogical. اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھ کر ہم قرآن کا مطالعہ کر کے بڑی علمی تحقیق، اور وہ تو چھوڑیے عربی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں، پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن تنقید کا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، کرٹیسزم کا بہت ٹائم ہے. کتنے میں عید پارٹیز میں جا کے بیٹھا ہوں، ہمارے سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، یہ چیز جو آیات ہیں یہ خمر کی، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ تو اس کا تو وائن سے تعلق ہے، بیئر سے تو تعلق ہے ہی نہیں اس کا. مزے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہاں جی کیا آیت ہے خمر کی؟ وہ ہے نا قرآن میں. کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ وہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا. یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہاں. بات کرنے کو قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. اچھا تم بتاؤ، تم اپنے رب کو، تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے خود سوال پوچھا، اچھا تم سکھانے نکلے ہو دین؟ اب یہ نوبت مسلمان کی آ گئی ہے. ایسی بات ہمیں کسی زمانے میں توقع ہوتی ہوگی کہ ایسی بات کافر کے منہ سے نکلے گی. ہم ایسے مزیدار زمانے میں رہ رہے ہیں، ایسی بات مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے. اسی لیے اس قرآن کا مطالعہ، اس قرآن کو ایک صحیح نقطۂ نظر سے سمجھنا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حلقات کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بھی صحیح کلام نکالے، میری غلطیوں کو مجھ سے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، اور میری اردو کو آپ کو میری اردو سننے کا صبر ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے میری اردو سننے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہر ہفتے منڈے کی رات کو اگر میرا کہیں سفر وغیرہ ہو تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں گا، ورنہ مسلسل سلسلے کو چلاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.